خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا تلاوت قرآن مجید کے بعد ناظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار محبت سے اشعار آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس سیشن کا آخری اختتامی بیان مناظر اسلام، مناظر ختم نبوت حضرت مولانا منیر احمد علوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کچھ دیر میں انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا۔ حضرت کی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ سینکڑوں غیر مسلم الحمدللہ حضرت کے ہاتھ پہ اسلام لانے کا شرف حاصل کر چکے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج حضرت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ انتہائی اہم اور مدلل بیان ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ اختتامی حضرت کا ہوگا۔ اس سے پہلے کچھ گزارشات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر ہم سجدے میں رکھ کر اللہ کی صرف ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں اور سجدے میں رکھ کر شکر ادا کرتے رہیں، قیامت کی صبح آ سکتی ہے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت کا بھی شکر ادا کر سکتے۔ اب دیکھیں آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس جدید دور میں بھی پوری دنیا کے وسائل اکٹھے کر لیے جائیں، اس آنکھ جیسی نعمت آج بھی مجھے اور آپ کو نہیں مل سکتی، اس زبان جیسی نعمت نہیں مل سکتی۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو بھی ان نعمتوں کو جتلانا پڑا ہے تاکہ میرے بندے کے اندر احساس پیدا ہو کہ میں نے اپنے بندے کو کتنی بڑی نعمت عطا کر دی۔ اور وہ نعمتیں یہ آنکھ جیسی نعمت میں سے نہیں ہیں۔ ہاتھ کی نعمت کو بھی اللہ نے نہیں جتلایا، حالانکہ بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان کی نعمت کو بھی اللہ نے نہیں جتلایا، کان کی نعمت کو بھی اللہ نے نہیں جتلایا، حالانکہ بہت بڑی نعمتیں اللہ جتلا دیتے تو اللہ کا حق تھا۔ لیکن وہ نعمتیں کتنی بڑی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں میں سے صرف کچھ نعمتوں کو الگ کیا اور ان نعمتوں کو میرے اور آپ کے سامنے اور اپنے بندوں کے سامنے جتلایا، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرا بندہ اگر کسی نعمت کی ناقدری کر کے میرے پاس آ گیا تو گزارا ہو سکتا ہے، شاید گزارا ہو جائے، لیکن جن نعمتوں کو میں جتلا رہا ہوں اگر میرا بندہ ان نعمتوں کی ناقدری کر کے میرے پاس آیا اور ان نعمتوں کا حق ادا کر کے نہ میرے پاس آیا تو دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ ساتھ ہی آگے ہو جائیں، تھوڑا سا آگے ہو جائیں، پیچھے آنے والے احباب کے لیے جگہ بن جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور بات سمجھنے میں بھی آسانی ہے۔ جزاک اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ جس کو میرا اور آپ کا رب جتلا تھا۔ ان میں سے ایک نعمت جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتلایا ہے وہ ہے ایمان کی نعمت۔ فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، میں نے یہ تمہیں جو ایمان عطا کیا نا مومن کو، یہ اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ اس دنیا میں یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ایمان کا مل جانا، میرا اور آپ کا مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا، میرا اور آپ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا۔ میرے شیخ میرے مربی حضرت حسن صاحب دامت برکاتہم عالیہ اکثر یہ فرمایا کرتے ہیں کہ میرے عزیز دنیا گزارے کی جگہ ہے، دنیا میں اللہ زیادہ دے دے تو شکر کر لینا، کم دے دے تو صبر کر لینا، لیکن کبھی ایمان کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، اللہ آخرت میں سارے ارمان پورے کر دیں اگر میں اور آپ اس ایمان کو بچا کر قبر تک لے۔ ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، ساتھی کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے کیوں ایمان عطا کیا، میں نے تو اللہ سے ایمان نہیں مانگا۔ اور بعد کا یہ سوال ذہن میں آتا ہے، آج بھی لاکھوں لوگ ہندوؤں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ عیسائیوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، لاکھوں یہودیوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں۔ میرے اور آپ کے اندر اللہ کو کون سی ادا پسند آئی کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مومن کے گھر میں پیدا کر دیا؟ علماء نے اس کا جواب لکھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مل گئی ہے، یہ اللہ کو میری ادا پسند نہیں آئی،
یہ اللہ کو میرے آباء و اجداد کی وہ قربانیاں پسند آئی ہیں جو انہوں نے اس دین کی خاطر دی ہیں. اللہ نے ان قربانیوں کے صدقے میں ان نسلوں میں ایمان کی بہاریں چلائی. میرا اور آپ کا کام تو ایمان کی حفاظت ہے. ایمان کے ہونے پر جنت کے فیصلے ہیں، ایمان کے نہ ہونے پر ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم کی سزا مستحق ہو سکتی ہے. ایمان سے بڑی نعمت تو نہیں لگتی کہ جس کی بنیاد پر قبر حشر کے فیصلے، جنت جہنم کے فیصلے نہ ہونے پر. لیکن اللہ نے فرمایا میں نے مومن کو، اپنے بندے کو، اس ایمان والے کو ایمان سے بھی ایک بڑی نعمت عطا کی ہے. کون سی نعمت؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں نے مومن کو ایمان سے بڑھ کے ایک نعمت یہ عطا کی ہے کہ میں نے مومن کو اپنا حبیب عطا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے اور آپ کو مل جانا اللہ کی قسم یہ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے نعمت. ایمان سے بھی بڑی نعمت. کیوں؟ کیونکہ ایمان ملا ہے تو حضور کے صدقے میں ملا ہے، قرآن ملا ہے تو حضور کے صدقے میں ملا ہے، اللہ سے پہچان اور رحمان ملا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ملا آپ کو ملا. اور دنیا کا یہ اصول ہے کہ دنیا والوں کے پاس، میرے اور آپ کے پاس چند ہزار چند لاکھ کی چیز ہے جس کے بارے میں مجھے پتہ ہے یہ میری ضرورت پوری کرتی ہے. یہ موبائل ایک نعمت ہے، چند ہزار کا ہے. میں اور آپ پوری زندگی اس کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. چند لاکھ کی سواری ہے، چند لاکھ کا گھر ہے، چند لاکھ کی زمینیں ہیں، چند لاکھ کے زیورات ہیں. ہم پوری زندگی اس کو بچانے کی فکر کرتے ہیں کہ بچ جائے، میری ضرورت پوری کر رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی وہ بغیر بنائے بنے نہ اور بغیر بچائے بچے نہ، اور وہ نعمتیں جس کو اللہ سے چلا رہے ہوں وہ بغیر بچائے بچے، ان نعمتوں کو بھی بچانے کے لیے فکر کرنی پڑے. میں روز اس فکر کے ساتھ آنکھ کھولتا ہوں، آج کھاؤں گا کہاں سے، آج کماؤں گا کہاں سے، آج بیوی بچوں کی ضروریات کیسے پوری کروں گا، آج کاروبار کا حق کیسے ادا کروں گا، آج تعلیم کا حق کیسے ادا کروں گا. میں کہتا ہوں دنیا ہے، دارالاسباب ہے، یہ باتیں ہونی چاہیے، یہ فکریں ہونی چاہیے. لیکن میری اور آپ کی اور ایک مسلمان کی سب سے پہلی فکر صبح آنکھ کھلنے کے ساتھ یہ ہونی چاہیے کہ اگر آج کی رات قبر کی کال کوٹری میں آنکھ کھل گئی تو یہ ایمان بھی ساتھ جائے گا کہ نہیں جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی ساتھ جائے گی کہ نہیں جائے گی. یہ فکر ذہنوں میں آئے گی تو میں اور آپ اس نسبت کو اور ان نعمتوں کو بچانے کی فکر کریں گے، ان کا حق ادا کرنے کی فکر کریں گے. علماء نے لکھا ہے جو آدمی دو کام کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے ایمان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اور اس بات کی ضمانت ہے کہ جب وہ مسلمان اس دنیا سے جا رہا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس کے ساتھ قبر میں جائے. دو کام کچھ کرنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا. صرف زبانی دعووں سے کام نہیں چلے گا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ صرف زبانی دعوے نہیں کرتے تھے، انہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو اور ان کی عزت اور ناموس پر قربان کر کے مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ اس نسبت کو اور اس نعمت کو بچانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. دو کام. نمبر 1 عقائد سے آگاہی. اسلام کے موٹے موٹے عقائد ان کے بارے میں علم ہونا یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے. میں اور آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، بچپن سے لے کر 55 تک کی عمر ہو گئی. مجھے پتا ہے کہ میرے علاقے میں، میرے شہر میں سب سے بہترین مکینک کون سا ہے، سب سے بہترین الیکٹریشین کون سا ہے، سب سے بہترین کپڑے کی دکان کون سی ہے. لیکن افسوس میں مسلمان کے گھر پیدا ہوا، مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے کلمہ پڑھنے کے بعد جو مجھ کی ذمہ داری ہیں وہ کون سی ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری کہ مسلمان اپنے عقائد کے بارے میں علم حاصل کرے کہ بنیادی عقائد کون سی ہیں جن پر یہ اسلام کی بنیاد ہے. اور دوسرا کام، اور عقائد سے آگاہ صرف ایک دفعہ ہوگا، صرف زندگی میں ایک دفعہ، بس اسی کو جان کر، اسی کو مان کر زندگی گزارنی. کون سا مشکل کام. اور دوسرا کام اعمال کی پابندی. عمل میں نماز ہے جو 5 وقت کی ہے، ہر کسی پہ ہے. روزہ ہر کسی پہ ہر وقت نہیں، حج ہر کسی پہ ہر وقت نہیں، زکوٰۃ ہر کسی پہ ہر وقت نہیں. نماز ہے جو بچے نے بھی پڑھنی ہے، جوان نے بھی پڑھنی ہے، بوڑھے نے بھی پڑھنی ہے. اور 24 گھنٹے کا اخلاص.
5 وقت کی نماز اور 24 گھنٹے کا اخلاص۔ عقائد میں سے سب سے اہم عقیدہ، اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ یہ آج کا سیشن اسی حوالے سے ہے۔ میں مختصر سی کچھ اس عقیدے کے بارے میں معلومات آپ کے سامنے رکھوں گا، انتہائی ضروری۔ اور میرا ایک دعویٰ ہے کہ آپ کے ذہنوں میں آیا ہوگا کہ ہمیں تو سب کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب ہمیں کیا بتانا۔ لیکن یاد رکھیں، اگر آپ میں سے کسی نے سیشن پہلے نہیں پڑھا، اگر کیا وقت نہیں ہے میں مختصر کروں گا، لیکن یہ مختصر سیشن بھی اگر آپ میں سے کسی نے پہلے نہیں پڑھا، پہلے نہیں دیکھا، تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ یہ بات خود ماننے پر مجبور ہو جائیں گے اس سیشن کو پڑھنے اور دیکھنے کے بعد کہ اس اہم عقیدے کے بارے میں بھی میری اور آپ کی معلومات بالکل صفر تھی۔ صرف اتنا جاننا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، صرف اتنا کافی نہیں۔ اس کے ساتھ بہت سی چیزیں جڑی ہیں جو کہ ہر مسلمان کے علم میں ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ یہ عقد کی جمع ہے۔ عقیدے کا مطلب ہے گرا لگانا۔ عام انداز میں، عام الفاظ میں عقائد ان خیالات اور تصورات کا نام ہے جن کو کوئی آدمی سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی تصور کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، کسی نہ کسی عقیدے کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتے ہیں کہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، خدا کے وجود کا انکار کر رہا ہے، تو اللہ کو نہ ماننا، خدا کو نہ ماننا، یہ اس کا عقیدہ ہے۔ اگر یہ غلط ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، مرنے کے بعد اس کو حساب دینا ہے، تو میرا اور آپ کا اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا یہ عقیدہ ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے ایک معیار قائم کیا ہے کہ کامیاب کون ہوگا۔ میں معیار بتاؤں آخرت میں کامیابی کا، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی مفتی صاحب بتائیں، کوئی عالم بتائیں، کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو معیار میرا اور آپ کا خالق اور مالک بتا رہا ہے وہ تو غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا کامیاب کون ہوگا آخرت میں؟ ایک جملے میں ارشاد فرما دیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ جس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کروا لیا، اللہ فرماتے ایسا آدمی کامیاب۔ یعنی جنت کا مل جانا یہ کامیابی کی علامت ہے، ایک نشانی ہے۔ اب یہ جنت ملے گی کسے؟ اللہ نے یہ بھی اصول بیان کر دیا کس کو ملے گی۔ اب سورہ کہف اٹھا کے دیکھیں، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ جو آدمی میرے پاس دو کام کر کے آئے گا نا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت یعنی جنت ہوگی۔ دو کام کر کے جانے اللہ کے پاس مرنے سے پہلے، دو کام۔ کتنا آسان ہے کہ اگر ایگزامینیشن ہال میں جانے سے پہلے مجھے اور آپ کو جو پیپر آنا ہے وہ پتہ چل جائے تو ہمارا آج کا نوجوان طالب علم کتنا خوش ہوتا ہے، پیپر لیک ہو گیا، یہ مجھے تو پہلے پتہ کیا آنا ہے، تو تیاری کتنی آسان ہوتی ہے۔ تو کتنا آسان ہے کہ اللہ نے مرنے کے بعد جو مجھ سے اور آپ سے سوال پوچھے جانے تھے، جو مجھ سے اور آپ سے حساب ہونا تھا، اللہ نے اوپر سے پہلے لیک کر دیا۔ اللہ نے فرمایا جو آدمی میرے پاس دو کام کر کے آئے گا وہ کامیاب ہوگا۔ کون سے دو کام؟ فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ جب بندہ میرے پاس آئے تو اس کا ایمان کامل ہو، اس کے عقائد صحیح۔ ایمان کا دوسرا نام عقیدہ، اس کے عقائد صحیح، اسلامی عقائد۔ نمبر 2 وعملوا الصالحات، اور اس کے ساتھ وہ نیک عمل بھی کر کے آئے۔ تو جس کے عقیدے صحیح ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے آدمی کے لیے جنت ہے۔ اچھا، اگر ایک آدمی کے پاس عمل کا ڈھیر ہو لیکن اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو تو اللہ کیا فرما رہے ہیں ایسے آدمی کے ساتھ کیا ہوگا؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر کوئی میرے پاس اعمال کا ڈھیر لے کر آئے لیکن خدا نخواستہ ایمان کو چھوڑ دے اور کفر اختیار کر لے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، میں اس کے سارے اعمال برباد کر دوں گا، فَلَا نُقِيمُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ اور ایسا آدمی جس کے پاس عمل کا ڈھیر ہو لیکن اس کا ایمان نہ ہو، یعنی اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، تو ہم قیامت کے دن اس کے کسی عمل کو تولیں گے۔ یہ وجہ ہم نے دیکھا ہے
کہ بعض اوقات غیر مسلم بھی نیک اعمال میں ہم سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اب دیکھیں آپ کے لاہور شہر میں شاید 90% فلاحی کام وہ غیر مسلموں کا کیا ہوا ہے. نیو ہسپتال، گنگا رام ہسپتال، گلاب دیوی ہسپتال، ہمارے بڑے صغیر کی پٹریاں انگریزوں نے بچھائی ہیں. نیک کام ہے، اچھا کام ہے، عوام کی فلاح کے لیے کام ہے، لیکن ان کو آخرت میں اللہ فرما رہے ہیں ان نیک کاموں کا ثواب نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے. ان اعمال کا دار و مدار ایمان پر تھا. علماء نے لکھا ہے اگر کوئی غیر مسلم نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو دنیا میں ہی عطا کرے گا. اللہ محروم نہیں رکھیں گے، دنیا میں عطا کرے گا. تو اگر کوئی آدمی ایمان چھوڑ دے اور کفر اختیار کر لے تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کے سارے عمل برباد کر دیں گے. میرا آپ سے سوال ہے، اس نے اپنے عمل تو برباد نہیں کیے، اس نے تو صرف ایمان چھوڑا، لیکن اس کے عمل کیوں برباد کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ اعمال کا دار و مدار وہ ایمان اور عقائد پر تھا. اتنا اہم ہے عقیدے کو سیکھنا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے عقیدے کو نہ سیکھا اور اسلام کے وہ بنیادی عقائد جن پر بنیاد ہے ان کے بارے میں نہ جانا اور ہم خدا نہ خواستہ غلط عقیدے کے ساتھ. اور یہ زمانہ تو پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا مومن صبح مومن ہوگا، رات کو بستر پر لیٹے گا تو ایمان اس کے دل سے نکل چکا ہوگا، اس کو علم ہی نہیں ہوگا. یہ فتنوں کا زمانہ. فرمایا رات کو مومن ہوگا، صبح آنکھ کھولے گا تو ایمان اس کے دل سے نکل چکا ہوگا اور اس کو خبر تک نہیں ہوگی. یہ فتنوں کا زمانہ ہے. اس آج کے دور میں ایمان کی حفاظت کرنا، عقائد کے بارے میں جاننا اور اس طرح کی محافلیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت. اس کو جتنا شکر ادا کیا جائے کم. اتنا اہم ہے عقائد کے بارے میں جاننا. میں مثال دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں کہ عقائد کے بارے میں جاننا کتنا اہم ہے کہ اگر یہ ایک ہو اور اس ایک کے ساتھ میں اگر صفر لگا دوں تو یہ کیا بن جائے گا؟ بولیں گے کیا بن جائے گا؟ 10 بنے گا نا. اگر ایک اور صفر لگا دوں 100، ایک اور لگا دوں 1000. آپ اس ایک کی موجودگی میں صفر لگاتے جائیں گے، اس کی قیمت بڑھتی جائے گی. 1 سے 10، 10 سے 100، 100 سے 1000، 1000 سے 10,000. لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر میں یہاں پر صفروں کی لائن لگا دوں اور یہاں سے ایک ہٹا دوں تو اب کسی بھی صفر کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قیمت نہیں. کیوں؟ ان صفروں کی ویلیو تھی اس ایک کے ساتھ، ان کی قیمت تھی اس ایک کے ساتھ. اب سمجھے یہ ایک عقیدہ ہے، یہ ایک ایمان ہے اور یہ صفر اعمال ہے. اب عقائد کے ہوتے ہوئے اعمال کرتے جائیں، اس کی قیمت بڑھتی جائے گی. اگر خدا نہ خواستہ کسی کا عقیدہ ہی صحیح نہ ہوا، کسی کے پاس ایمان ہی نہ ہوا، وہ جتنے مرضی اعمال کر لے اس کے کسی عمل کا اس کو کوئی فائدہ نہیں. اتنی اہمیت ہے اسلام میں عقائد کی. عقائد تو بہت سے ہیں لیکن یہ 3 عقائد بنیادی عقائد ہیں. 3 عقائد بنیادی عقائد ہیں. یہ آپ کے سامنے پروجیکٹر لگایا بھی اس لیے ہے تاکہ جو چیز سننے کے ساتھ آنکھوں سے گزر جاتی ہے وہ پھر یاد رہ جاتی ہے، وہ یاد رہ جاتی ہے. یہ آپ اس کو سبق سن کے سمجھیں، سبق سمجھ کے پڑھیں، سبق سمجھ کے سنیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو یاد رہے گی. یہ صرف اس 4 دیواری کی گفتگو نہیں ہے، یہ باتیں تو میں نے اور آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ مرتے دم تک یاد رکھنی ہیں. عقائد بہت سے ہیں، 3 عقائد بنیادی ہیں. نمبر 1 پڑھیے عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، نمبر 3 عقیدہ آخرت قیامت. عقیدہ توحید کیا؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں ایک ماننا. عقیدہ قیامت کیا ہے؟ اس بات پر ایمان رکھنا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، یعنی حساب دینا ہے. میں جو کام کر رہا ہوں یہ ہوا میں نہیں اڑ رہا. اللہ نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے اوپر نگہبان مقرر ہے. ایک دائیں بائیں فرشتہ، ایک دائیں فرشتہ، ایک بائیں فرشتہ. یعلمون ما تفعلون، تم خود کوئی کام کر کے بھول سکتے ہو لیکن یہ بے خبر نہیں، ان کو ہر چیز کی خبر ہے. تو یہ عقیدہ ہے. رسالت کا عقیدہ کیا ہے کہ اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنایا اور نبی اور رسول بنا کر بھیجا. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی اور رسول نہیں بنایا بلکہ نبوت کا سلسلہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ختم کر دیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت عطا نہیں کریں گے. اور یہی عقیدہ ختم نبوت کی تعریف ہے.
اب یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں کیوں بتاتے ہیں، عقائد تو اور بھی بہت سے ہیں، ان کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ اس کا جواب میں ایک سوال پوچھوں گا، امید ہے پھر آپ کو جواب سمجھ آ جائے گا۔ مجھے آپ بتائیے ان تینوں میں سے سب سے اہم عقیدہ کون سا ہے؟ توحید لازمی بات ہے، جب تک اللہ کا نہیں مانیں گے آگے معاملہ کیسے چلے گا؟ لیکن یاد رکھیں ماننے کے لحاظ سے تو سارے عقیدے ہیں، عقیدہ قیامت بھی، عقیدہ رسالت بھی، عقیدہ آخرت بھی، لیکن اہمیت کے لحاظ سے سب سے اہم عقیدہ عقیدہ رسالت اور عقیدہ ختم نبوت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک میرا اور آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایمان نہیں ہوگا تب تک میرا اور آپ کا عقیدہ توحید بھی صحیح نہیں مانا جائے گا، عقیدہ آخرت بھی صحیح نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کوئی آدمی یہ کہے میں اللہ کو اللہ مانتا ہوں، کیوں مانتا ہوں؟ میں نے تحقیق بڑی کی ہے، تو علماء نے لکھا ہے ایسا آدمی اللہ کو اللہ ماننے کے باوجود بھی مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو اللہ کو جس واسطے سے ماننا چاہیے تھا وہ اس واسطے سے نہیں مانا، اور وہ واسطہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اس دین اسلام کی بنیاد ہے، یہ عقیدہ اس دین اسلام کا بنیاد ہے، اور اگر یہ بنیاد ہی نہ رہی تو باقی دین اسلام کی عمارت دھڑم سے گر جائے گی۔ اس لیے اس عقیدے کے بارے میں جاننا اتنا ضروری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف یہ آپ کے سامنے آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ کچھ بدل دیے، کیوں بدلے؟ تاکہ اشکال کرنے کا موقع نہ ملے۔ جو لوگ مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ، ایک تو ختم نبوت کا عقیدہ نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری ماننا، ایک بنیادی عقیدہ اور ہے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے۔ کچھ عقیدے ایسے ہیں جس میں کسی کے اختلاف ہی نہیں، ان میں سے ایک عقیدہ عقیدہ ختم نبوت، اور ایک عقیدہ ہے عقیدہ حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے طبی طور پہ نہیں اٹھایا، طبی وفات نہیں ہوئی، انہوں نے دنیا سے طبی طور پہ پردہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو نبی کا کیا نام ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی ہیں کہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا۔ اب قرآن اٹھا کے دیکھیں کیوں اٹھایا، کیسے اٹھایا، آپ کو ایک ایک بات کا جواب جو ہے وہ قرآن میں ملے گا۔ یہودی مارنے آئے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی شکل کسی اور پر ڈال دی، ان کو زندہ اٹھا لیا، اور قیامت کے نزدیک اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ نازل فرمائیں گے۔ کیسے نازل کی؟ پہلی نہیں ایک آدمی آ گیا، یہ کوئی ایک چمڑے کی بات نہیں ہوگی کہ دروازہ کھلے گا اور ایک آدمی کہے گا کہ میں عیسیٰ، مجھے عیسیٰ مان لوں گی، ایسے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، 100 کے قریب نشانی عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کون ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے دجال نکل چکا ہوگا، دجال پوری دنیا میں دنگا اور فساد برپا کرے گا، اس دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے مہدی علیہ السلام اللہ کے ایک نیک بندے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھیجیں گے، وہ اس کا مقابلہ کریں گے۔ مقابلہ مسلمانوں کو جو ہے فتح نہیں ہو پائے گی، تو حضرت مہدی علیہ السلام پھر اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ جس مسیح موعود کو آپ نے بھیجنا ہے دوبارہ ان کو بھیج دیں۔ روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ امام مہدی علیہ السلام فجر میں عصر کی نماز کروا رہے ہوں گے، کہاں پر؟ جگہ بتائی، وقت بتایا اور ملک بتایا۔ شام میں ایک علاقہ ہے دمشق، دمشق کی جامعہ مسجد دمشق آج بھی موجود ہے۔ اس جامعہ مسجد دمشق کے مینارے، سفید مینارے پر عیسیٰ علیہ السلام فجر یا عصر کی نماز میں نازل ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور یہ وہی عیسیٰ ہوں گے، عیسیٰ ابن مریم جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جن کو اللہ نے معجزاتی طور پہ آسمانوں پر اٹھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کا مقابلہ کریں گے، اس کو قتل کر دیں گے، مقام لطف پر۔ یاجوج ماجوج کی قوم جن کا 15ویں سپارے میں ذکر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نکلی۔ یہ ساری باتیں علامات قیامت میں اور ساتھ ساتھ عقائد میں شامل ہیں۔ ہم نے کسی سنا ہی نہیں، کبھی پڑھا ہی نہیں، تو پھر باطل کو موقع ملتا ہے میرے اور آپ کے ایمان پر حملہ آور ہونے کا، اور اس کے لیے آسان ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے عقیدے کے بارے میں جانا نہیں ہوتا، وہ اپنا غلط عقیدہ ہمارے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ایمان کو لوٹنا آسان ہو جاتا ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یاجوج ماجوج کی قوم نکلے گی، وہ اسی دنیا میں کہیں قید ہے، حضرت ذوالقرنین نے ان کو یہیں اسی دنیا میں کہیں قید کی، انسانوں سے کئی گنا زیادہ، وہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام 45 سال زندہ رہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا تھا، جب واپس آئیں گے نکاح کریں گے، ان کے 2 بیٹے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کا نام محمد ہوگا، ایک کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام 45 سال کے بعد جب طبی طور پہ اس دنیا سے وفات پائیں گے تو سب سے بڑی نشانی عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب فوت ہوں گے تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک میں دفن کیا جائے گا۔ اس وقت 3 ہستیاں وہاں آرام فرمائیں، ایک اللہ کے حبیب علیہ السلام، ایک خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آرام فرمائیں، اور 4تھی قبر وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے یہ بات یاد رکھیے گا، عقیدہ ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی آخری رہتے ہیں۔ یہ وہ بدبخت لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نہیں مانتے، قادیانی، مرزائی، جو بھی اس عقیدے کا انکار کرتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آخری ہوئے، حالانکہ تم کہتے ہیں ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آ بھی جائیں پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رہیں گے، ان کے آنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک عقیدے ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ان الفاظ کے ساتھ تاریخ بیان کر لیں گے نا تو انشاءاللہ یہ اشکال نہیں رہے گا۔ یہ ساری باتیں اس لیے بتائیے کہ یہ تعریف کیوں کی ہم نے؟ تعریف کی عقیدہ ختم نبوت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا تو نہیں ہوں گے، وہ تو نازل ہوں گے، تو ان کے آنے سے فرق ہی نہیں پڑے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری رہیں گے۔ ہم نے تعریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تب ان کو نبوت تو نہیں ملے گی، بلکہ جو ان کے پاس پہلے کی نبوت ہے اس کو بھی روک دیں گے۔ نبی تو ہوں گے لیکن اپنی نبوت کو چلائیں گے۔ ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا تو ساتھی کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ وقت کا نبی ہو وہ اپنی نبوت کو نہ چلائے؟ تو ہم نے کہا کہ بڑی آسان سی بات ہے، بعض اوقات بندے کے پاس اختیار ہوتا ہے لیکن وہ اس اختیار کو استعمال نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ پاکستان کا صدر اگر سعودیہ میں چلا جائے، وہ صدر تو ہوتا ہے، آواز لگتی ہے جی اسلامی ملک سے پاکستان کے صدر تشریف لائے ہیں، لیکن کیا اس کے وہاں احکامات چلتے ہیں؟ نہیں، وہاں احکامات سعودیہ کے صدر کے چلیں گے۔ بالکل اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جب تک اپنی امت میں تھے اپنی نبوت کو چلاتے رہے، لیکن جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر زندگی گزاریں گے۔ یہ عقیدہ اتنا اہم ہے، اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے 100 آیات میں قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 سے زیادہ حدیث میں بیان فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف ایک آیت میں بیان کر دیتے کہ میرے نبی آخری نبی ہیں تو کیا میرے اور آپ کے لیے ماننا ضروری نہیں تھا؟ ضروری تھا نا، لیکن کیوں 100 آیات نازل فرمائی؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 سے زیادہ حدیث میں یہ بات بیان فرمائی؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ عقیدہ اتنا اہم ہے، اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی اہمیت ہی نہیں بتائی بلکہ اس کے چور اور ڈاکوں کا تعارف بھی کروایا۔ لیکن دنیا میں میں اپنے بیٹے کو اگر کوئی چیز لے کے دوں اور وہ چیز بڑی فائدے مند ہو تو اپنے بیٹے کو 2 چیزیں بتاؤں گا، ایک تو اس چیز کی فوائد اور دوسرا کہوں گا بیٹا کیونکہ یہ چیز بڑی فائدے مند ہے، بڑی قیمتی ہے تو تم نے اس کو چور اور ڈاکوں سے بھی بچانا۔ سائیکل لے کے دی بیٹے کو، بیٹا یہ بڑی فائدہ مند ہے، وقت بچ جائے گا، تمہارے کام پورے ہو جائیں گے، لیکن تم نے جہاں تم جب جاؤ گے نا تو تم نے اس کو تالے لگانے ہیں تاکہ اس کو چور نہ لے جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ دنیا کی اہم چیز کے بارے میں اہمیت بھی بتائیں اور دنیا کی اہم چیز کے چور اور ڈاکوں کا تعارف بھی کروائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مبارک عقیدہ، اتنا اہم عقیدہ، اس کی صرف اہمیت بتائیں اور اس کے چور اور ڈاکوں کا تعارف نہ کروائیں۔ یہ تصویر کا ہے دوسرا رخ۔ یہاں تک تو ہمیں ساری باتیں بتا دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہے، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا یا کوئی نبی آئے گا نہیں، لیکن تصویر کے دوسرے رخ کے بارے میں ہماری معلومات صفر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں اب اپنے اس مبارک عقیدے کے چور اور ڈاکوں کا تعارف بھی کروایا۔ فرمایا سیکون فی امتی کذابون ثلاث، میری امت یاد رکھنا
میرے جانے کے بعد 30 لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے اور وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ کتنے لوگ کریں گے نبوت کا دعویٰ؟ 30، 29 اور 31۔ لیکن یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دیکھیں میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ایک حرف بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اور یہی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بدبختوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ایک بدبخت اسود عنسی، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابی کی تشکیل کی، حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ نے گئے اور اس بدبخت کو قتل کیا۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اتنی مہلت ہی نہ مل سکی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے پہلا کام کیا نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد، وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے خلاف جنگ لڑی، اور اس جنگ کے اعداد و شمار آپ کے سامنے ہے۔ یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جنگ کتنی اہم ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر لڑی گئی تھی، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی اس عقیدے کی حساسیت اور اہمیت کا اندازہ تھا۔ آپ دیکھیں اسلام کے جو 10 سالہ دور ہے، جب جہاد کا حکم آیا اعلاء کلمت اللہ کے لیے، تو اس 10 سالہ دور میں تقریباً 83 جنگیں لڑی گئی۔ ان 83 جنگوں میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 83 کے نیچے لکھا ہوا ہے، بالکل نیچے 83 کے نیچے کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 259 جی 259۔ ان 83 جنگوں میں کتنے کافر واصل جہنم ہوئے؟ 759۔ لیکن صرف ایک جنگ جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر لڑی گئی تھی، اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ 1200۔ اس ایک جنگ میں جو کافر واصل جہنم ہوئے تھے ان کی تعداد کتنی ہے جی؟ 27,000 کفار کے لشکر کو جہنم واصل کیا گیا۔ اور یہ 1200 صحابہ بھی کوئی عام صحابہ نہیں تھے، ان میں 70 بدری صحابہ تھے اور 700 حفاظ صحابہ تھے۔ اس جنگ کے بعد بھی قرآن مجید کو لکھنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس سے پہلے تو صحابہ کے پاس سب سے بہترین ذریعہ ہوا کرتا تھا کسی چیز کو محفوظ کرنے کا، وہ یادداشت ہوا کرتا تھا۔ تو اتنی بڑی تعداد میں صحابہ شہید ہوئے تو پھر کہا کہ اب قرآن کو لکھو۔ اور بدری صحابہ کہ جن کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ اب ان کو کسی جنگ میں نہیں شریک کروایا جائے گا، یہ بڑے برکت والے صحابہ ہیں، ان کو بس مدینہ منورہ میں برکت کے لیے رکھا جائے گا۔ لیکن جب بات آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی، تو بدری صحابہ نے اپنی بدر جیسی نسبت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ قربان کر کے مجھے اور آپ کو یہ بتا دیا کہ بدر کی نسبت بہت بڑی نسبت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس سے بڑی نسبت نہیں ہے۔ صحابہ کرام اصل میں ایک بات سمجھ چکے تھے، اللہ کرے انہیں سمجھ آتا ہے، اللہ کرے سمجھ آ رہی ہے، میں اپنے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ وہ کیا سمجھے تھے؟ وہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ میری جان پر میرا اتنا حق نہیں ہے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اس لیے ان کو اپنے نبی کے نام پر نہ مال قربان کرنا مشکل لگتا تھا، نہ جان قربان کرنا مشکل لگتی تھی، نہ اولاد قربان کرنا مشکل لگتا تھا، کہ محبت رسول ان کے دل میں تھی۔ حضرت انشاءاللہ مولانا بیان فرمائیں گے کہ یہ محبت رسول ہوتی کیا ہے، یہ تقاضا ہم سے کیا کرتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج کے مسلمانوں کے دلوں میں بھی محبت رسول رکھی ہے، اور کفار کو صرف اسی سے خطرہ ہے، وہ چاہتے ہیں کسی طرح مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول نکال دی۔ آپ جانتے ہیں 1857 کی جنگ آزادی مسلمانوں نے آخری جنگ لڑی ہے انگریزوں کے خلاف۔ انگریز نے کہا کہ وجہ کیا ہے، پورے بڑے صغیر کی قوموں نے غلامی قبول کر لی ہے، یہ مسلمان کیوں نہیں غلامی قبول کرتا؟ انہوں نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی، اس کو کہا تم پورے بڑے صغیر کا دورہ کرو اور ہمیں وجہ بتاؤ مسلمانوں کو کون سی چیز چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ 1869 میں 1879 میں اس وائسرائے کی ڈیوٹی لگائی جس کا نام تھا WW ہنٹر، اور اس کو کہا تم پھرو۔ اس نے 1872 میں ایک رپورٹ پیش کی، اس کو ہنٹر رپورٹ کہا جاتا ہے۔ اس نے 3 لائنوں میں 3 سطروں میں
وہ وجہ بیان کر دی جس کی وجہ سے مسلمان چین سے نہیں بیٹھتا. اس نے کہا جب تک یہ چیز ختم نہیں ہوگی نا مسلمانوں کے اندر ہم ان پر غالب نہیں آ سکتے. کیا چیز؟ انہوں نے کہا جی مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد ایسی چیز ہے جو ان کو ابھارتا ہے ہمارے خلاف لڑنے کا. جی میدان میں اترتا ہی مرنے کے لیے، تو جو بندہ اترے ہی میدان میں مرنے کے لیے اس کو ہم شکست کیسے دے سکتے ہیں؟ اس علامہ اقبال نے کہا تھا نا، شہادت کا مطلوب ہے مقصود ہے مومن، نماز غنیمت میں کشور خوشائی. اس کو پتا ہے میں مر گیا تو شہید، میں بچ گیا تو غلط. یہ جذبہ جہاد کسی طرح ختم کرے گا. اچھا جذبہ جہاد کیسے ختم کرے گا؟ انہوں نے یہ جو برطانیہ کے برے صغیر میں جو پادری تھے جو انہوں نے یہاں پر باقاعدہ تنخواہ پہ رکھے ہوئے تھے، تو ان کو کہا کہ وجہ تلاش کرو کہ کسی طرح ان کے اندر سے جذبہ جہاد کیسے ختم کرے. یہ جہاد کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے بھی 3 سال پورے برے صغیر کا دورہ کیا اور 1972 میں اپنی ایک رپورٹ پیش کی جس کو مشنری فادرز کی رپورٹ کہا جاتا ہے. یہ رپورٹ کی سب سے پہلے تک لندن لائبریری کی اور وہ انہی الفاظ کے ساتھ مطلب تھی. اب ہم نے لائبریری سے تو ہٹا دیا لیکن ان کے ریکارڈ میں موجود ہے. انہوں نے کہا کہ اصل میں مسلمان برے صغیر کا جو مسلمان ہے یہ نہ مذہبی رہنماؤں اور مذہبی پیشواؤں پر بڑا اعتقاد رکھتا ہے اور پھر یہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس نے اپنے نبی کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن یہ آج کے دور میں بھی اپنا سب کچھ نچھاور کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر سعادت سمجھتا ہے. تو کسی طرح ان کے دلوں سے نبی کی محبت کھینچ لی جائے نا تو جذبہ جہاد بہت ختم ہو جاتا. اچھا نبی کی محبت کیسے کھینچی کہ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں ان کے اندر ایک جھوٹا نبی کھڑا کرتے ہیں. ذلی نبی الفاظ بھی موجود ہیں. ایک ذلی نبی کھڑا کرتے ہیں، جھوٹا نبی جو نبوت کا اعلان کرے. اب وہ نبوت کا جب اعلان کرے گا تو لازمی بات ہے سب تو اس کو نبی نہیں مانیں گے لیکن کچھ مان لیں گے کچھ نہیں مانیں گے. تو کم سے کم مسلمانوں کے اندر تفرقہ پیدا ہو جائے گا، مسلمانوں کی قوت ٹوٹ جائے گا اور پھر وہ اس نبی کو ہم کہیں گے کہ جہاد کی حرمت کا اعلان کر دیں. انہوں نے یہ بندہ تلاش کرنا شروع کیا جس سے نبوت کا اعلان کروایا اور یہ بندہ ان کو ملا مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں، جس کو ہم قادیانی، اور اس بندے اس بدبخت نے فتنہ قادیانیت کی بنیاد رکھی ہے برے صغیر میں. یہ میں آپ کو فتنہ قادیانیت کا پس منظر بتاتا ہوں. یہاں پر مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ دعویٰ ایسے نہیں کیا جو میں مختصر کر رہا ہوں. اس نے پہلے ایک آہستہ آہستہ دعویٰ کرنا شروع کیا. 1880 میں اس نے پہلا دعویٰ کیا مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. 1891 میں اس نے دعویٰ کیا کہ جس عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے وہ میں ہوں. لوگوں نے کہا کہ بھائی عیسیٰ ابن مریم نے تو ایک خاص حالات میں آنا ہے، ان سے پہلے تو مہدی رضوان آ چکے ہوں گے، دجال نکل چکا ہوگا، وہ چیزیں تو ہوئی نہیں، تو پہلے کیسے حصہ بن گیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ 1894 میں اس نے کہا کہ اللہ نے مہدی بھی مجھے بنایا اور 1901 میں اس بدبخت نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا کہ نعوذ باللہ اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر دیا. 1904 میں اس بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا. ادھر اس نے نبوت کا اعلان کیا اور ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی. کون سی پیشن گوئی؟ کہ میرے بعد 30 جھوٹے آئے ہیں. وہ سلسلہ چلتا رہا اور اس بدبخت نے اعلان کیا وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی. 1908 میں مر گیا. لیکن یہ فتنہ کیونکہ ایک تو سپورٹ تھی انگریز کی اور دوسرے اس فتنے نے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کے اندر نقب لگائی تھی، اس لیے فتنہ کچھ تیزی سے پھیلا. 1935 میں بر صغیر کی عدالت نے، بہاولپور کی عدالت نے عدالتی طور پہ قادیانی کو کافر قرار دیا. اس کی پیچھے بھی بڑی تاریخ ہے، کیسے کافر قرار دیا، کیوں کافر قرار دیا، پھر کبھی انشاءاللہ. پاکستان بن گیا. پاکستان بننے کے بعد پاکستان کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ ظفر اللہ خان قادیانی جو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا، یہ کٹر قادیانی تھا. سب سے زیادہ نقصان اس نے پہنچایا. اس نے پوری دنیا میں مشہور کر دیا ہم نے احمدیت اسٹیٹ حاصل کر دی ہے نعوذ باللہ. یعنی دنیا کو یہ بتایا کہ اس ملک میں نعوذ باللہ سب مرزا قادیانی کو نبی مانا. تحریک چلی 1953 کی. ان کا ایک کچھ مطالبے تھے، ان میں سے بنیادی مطالبہ یہ تھا مسلمانوں کا کہ ظفر اللہ خان کو عہدے سے ہٹایا جائے. ہم نے یہ ملک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر اپنی جانیں اور اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے حاصل کیا. اس کو اپنے عہدے سے ہٹایا.
تحریک کو کچلنے کے لیے قربانیاں لگیں. آج لوگ پوچھتے ہیں کہ جب یہ ختم نبوت کی بات آتی ہے تو یہ دیندار لوگ مولوی لوگ جذبات میں کیوں آ جاتے ہیں؟ بھائی کیوں جذبات میں نہ آئے؟ ہم نے ہمارے آباء و اجداد نے اس عقیدے کے تحفظ کی خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں کہ اگر بٹوارے کے بعد ہمارے جتنے فوجی جوان شہید ہوئے سرحدوں پہ، ہمارے جتنے بہن بھائی اور خواتین اور حضرات شہید ہوئے بم دھماکوں میں، ان کی تعداد بھی اتنی نہیں بنتی جتنی تعداد عقیدے ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر سن 1953 کی تحریک میں آپ کے اس مال روڈ پر قربان کیے جانے والی جانوں کی تعداد بن گئی. صرف 4-5 دن میں صرف مال روڈ پر 10,000 مسلمان شہید کیے گئے. اور ان کا نعرہ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ ظفر اللہ کو عہدے سے ہٹاؤ. یہ گستاخ رسول ہے، یہ قادیانی تحریک کو چلتی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کا ثمر عطا کیا 7 ستمبر 1974 کو کہ قادیانی کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں داخل کرا دیا. 1984 میں قادیانی کو پابندی لگ گئی. قادیانی اپنا نام کے ساتھ شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتے، کلمہ نہیں لکھ سکتے، نہ لگا سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں والی نشانی ہے. مسلمانوں والی نشانی استعمال کر ہی نہیں سکتے. اگر کریں گے تو قانون کہتا ہے ان کو 2 سال کی قید ہے، لاکھ روپے جرمانہ ہے. یا اپنی عبادتگاہ کو مسجد کہہ نہیں سکتے، مسجد کی طرف سے بنا نہیں سکتے. اتنی پابندیاں لگ گئی. اکابرین نے کام کر دیا، جانیں دے دی، قانون بنوا دیا، عدالتی فیصلے آگے. 84 کے بعد ہم نے یہ سمجھا کہ بس اب کام ہو گیا ہے. اب کیا ضرورت ہے لوگوں کو یہ بتانے کی کہ قادیانی کافر ہے؟ اور قادیانی نے وہیں سے اپنا کام شروع کیا. سوشل میڈیا کا دور شروع ہوا آہستہ آہستہ. اور قادیانیوں نے کیا کیا؟ قادیانیوں نے ہمارے اندر اور ہمارے سامنے، ہمارے مسلمانوں کے سامنے یہ سوال دکھانا شروع کر دیا، سوال کرنا شروع کر دیا. سوال کیا تھا کہ ہمیں کافر کیوں کہا جاتا؟ قادیانی اپنی نمازیں دکھاتے تھے، ہمیں نمازیں دکھاتے ہیں ہمارے مسلمانوں کو، کہتے ہیں دیکھیں ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں، ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ ہماری تو داڑیاں بھی ہیں، ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے، اگر آپ نے اس سوال کا جواب دے دیا تو مجھے سمجھ آ جائے گی کہ میری سابقہ گفتگو آپ کو سمجھ آ گئی. سوال یہ ہے کہ کیا کسی نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ نے جنہوں نے پہلے پڑھا ہوئے، کیا کسی نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ جواب میں نے دے دیا. کہہ سکتے ہیں جی کہہ سکتے ہیں. کیوں کہہ سکیں؟ اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے ایک بندے کا، اور وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے، اس کے کسی عمل کا فائدہ نہیں. ابھی آپ نے پڑھا سنا، ایک بندے کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے. ہمیں قادیانی کے عمل سے تو اختلاف ہی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں تم اپنا پہلے عقائد صحیح کرو. ایک یہودی ہے میرے پاس اور کہ کیسا میں آپ کے ساتھ نہ صبح سے لے کے شام تک نفل پڑھوں گا، لیکن میں ہوں یہودی، مجھے کتنا ثواب ملے گا؟ میں کہوں گا بھائی تجھے کوئی ثواب نہیں ملنا، تو 1 دن نہیں تو 1000 دن بھی پڑھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تیرا عقیدہ صحیح ہے. میں بتانے لگا وہی والی بات. سارے مسلم عقائد کا ہونا ضروری ہے. منافقین مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن کیونکہ دل میں چور تھا، کلمہ پڑھتے تو تھے لیکن عقائد میں خرابی تھی، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جہنم میں کفار سے بھی نچلے درجے میں ہوں گے. ایک تو کفر، اوپر سے دھوکہ. اور یاد رکھیں ہم جو قادیانی کو کافر کہتے ہیں ایک وجہ سے کافر نہیں کہتے. قادیانی کے کفر کی اتنی وجوہات ہیں کہ آپ کے سامنے بیان کریں تو گھنٹوں لگ جائیں. یہی کفریہ وجوہات، کفریہ عبارات جب پاکستان کی پارلیمنٹ میں پیش کی گئی تو پوری کی پوری پارلیمنٹ جو بحث سے پہلے اور قادیانی کی کفر کھلنے سے پہلے یہ کہتی تھی کہ نماز پڑھنے والے کو کیسے کافر کہیں گے، روزہ رکھنے والے کو کیسے کافر کہیں گے. لیکن جب یہ کفریہ عبارات پارلیمنٹ میں پیش کی گئی اور مرزا قادیانی کے خلیفے جو خلیفہ اس وقت تھا مرزا ناصر، اس نے ان عبارات کو مانا، ان باتوں کو مانا، تو پوری کی پوری پارلیمنٹ نے 14 دن کے بعد یہ کہا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کافر ہیں. اور یاد رکھیں ہمارے دل میں شاید مرزا قادیانی نے صرف نبوت کے دعویٰ کی، یہ صرف ایک دعویٰ نہیں ہے. مرزا قادیانی نے خدا کے وجود کا انکار کیا.
خدا کی خدائی میں شرکت کا دعویٰ کیا، خدا کے باپ ہونے کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ، خدا کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا، خدا کی بیوی ہونے کا دعویٰ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا۔ دیکھیں میں ساری نہیں دکھا رہا، اس کو وقت بھی نہیں ہے اور دوسرے گستاخیاں ہیں، دل بھی نہیں کرتا آپ کو دکھانے کو، لیکن کیونکہ قادیانی کہتے ہیں یہ مولوی کی بنائی ہوئی بات ہے، یہ اس لیے ہم نے یہ سارے ان کی کتابوں سے عکس لے کے یہاں پہ لگائے ہیں تاکہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ قادیانی کی واقعی اس فتنے میں واقعی کفریات موجود ہے۔ انشاءاللہ آپ کو لٹریچر مل جائے گا، اس میں ساری باتیں لکھی ہیں۔ ایک میں آپ کے سامنے بات پیش کرنا چاہوں گا، وقت اتنا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے خزانے میں محمد ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی لفظ محمد آیا ہے اس سے مراد ایک ہی ہستی مراد ہے، وہ آمینہ کے لال ہے اور مکہ کے در یتیم ہے، شافی محشر ہے، نبی محترم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ یہ بدبخت مرزا قادیانی لوگ کہتے ہیں جی قادیانی کا نام آتا ہے آپ کو غصہ کیوں چڑھ رہا ہے؟ اتنی بڑی گستاخی کوئی میرے باپ کے بارے میں بھی کرے گا نا تو مجھے غصہ چڑھے گا، اور یہ تو پھر میرے باپ سے بڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر اتنی بڑی گستاخی تو علماء نے لکھا ہے کہ اتنی بڑی گستاخی تو مسیلمہ کذاب نے بھی نہیں کی۔ مسیلمہ کذاب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کیا کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے دیہاتوں کے نبی بنا دیں، آپ شہروں کے نبی بنا دیں، مجھے شراکت دے دیں نبوت میں۔ اور یہ بدبخت کیا لکھتا ہے، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یہ مرزا قادیانی کی کتاب آپ کے سامنے ہے، اصل عکس آپ کے سامنے ہے، اصل لکھائی آپ کے سامنے ہے، روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 18 ہے، صفحہ نمبر 207 ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ فتح کی، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہہ رہا نعوذ باللہ، عبارت ترجمہ بھی آپ کے سامنے، عربی بھی آپ کے سامنے، نعوذ باللہ، اس آیت میں اللہ نے میرا نام محمد رکھا ہے اور میرا نام رسول، نعوذ باللہ۔ جو بدبخت اپنے گندے وجود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دے وہ مسلمان کی کافر بولے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قادیانی کو کافر کہنا یہ ہمارا شرعی حق بھی ہے اور یہ ہمارا قانونی حق بھی ہے۔ قادیانی کے کفر کو بتانا یہ ہمارا شرعی حق بھی ہے، یہ ہمارا قانونی حق بھی ہے۔ اسی پہ بس نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر افضلیت کا دعویٰ، انبیاء کرام کی توہین، مریم صدیقہ کی توہین، اہل بیت کی توہین، قرآن مجید کی توہین، احادیث مبارکہ کی توہین، اور آخر میں اس نے اعلان کر ہی دیا جس کے لیے کھڑا کیا تھا، اس نے کہا کہ اب جہاد حرام ہے گورنمنٹ کے خلاف، اب جہاد نہیں کیا جائے گا، بس ختم۔ اب اتنی کفریات کے باوجود ایک سوال میرے اور آپ کے ذہنوں میں آتا ہے کہ پھر قادیانی کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ پتہ ہے نا کیوں کلمہ پڑھتے ہیں؟ تو قادیانی کلمہ دو وجہ سے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے علماء نے کافر کا 1901 میں، 1880 میں پہلے کافر کہہ چکے ہیں کچھ علماء، باقاعدہ طور پر 1901 میں کافر کا علماء نے، 1935 میں بہاولپور کی عدالت نے کافر کہہ دیا، 1974 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے کافر کہہ دیا، 1984 میں ان پہ پابندیاں لگ گئی۔ کفریات آپ نے قادیانی کی دیکھی۔ سوال ذہن میں آتا ہے کہ پھر قادیانی کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو کلمہ قادیانی صرف دو وجہ سے پڑھتے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ آپ کے سامنے، قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں کہ دھوکہ دینے کے لیے، اگر یہ کلمہ نہ پڑھے تو ان کے گندے مذہب میں آئے کون؟ یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے المسجد المہدی، مینار بنا ہوا ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہ بنی ہوئی ہے، اور دیکھنے میں لگ رہا ہے یہ مسجد ہے، لیکن یہ مسجد نہیں ہے، یہ افریقہ میں قائم قادیانی کی عبادت گاہ ہے۔ پاکستان میں تو پابندی ہے لیکن وہاں پہ تو پابندی نہیں ہے۔ اور المیہ کیا ہے کہ بیچارے حبشی جو پہلے غیر مسلم تھے اور وہ قادیانیت کو اسلام سمجھ کر اب اسلام میں داخل ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ ایک چھوٹے کفر سے نکل کے بڑے کفر میں داخل ہوئے۔ اگر قادیانی یہ کلمہ نہ پڑھیں، مسجد کا لیبل نہ لگائیں، کلمے والا لیبل نہ لگائیں تو ان کے گندے مذہب میں آئے کہ دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں قادیانی جب بھی کلمہ پڑھے گا اس کلمے میں محمد سے مراد دو شخص لیتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، میں بات کروں گا تو آپ کو شاید برا لگے گا یا آپ سے اس کو یقین نہ کریں۔ مرزا قادیانی کے بیٹا تھا بشیر احمد احمد، اس نے کتاب لکھی کلمۃ الفصل، اس میں یہ بات ذکر ہے، اس کتاب کا عکس آپ کے سامنے ہے کہ قادیانی کلمہ کیوں پڑھتے ہیں۔ اس کے بیٹے سے کسی نے پوچھا کہ تم اپنے باپ کو مہدی بھی مانتے ہو، مسیح بھی مانتے ہو، عیسیٰ بھی مانتے ہو، انبیاء کا مجموعہ بھی مانتے ہو، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل بھی مانتے ہو، تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے اس کا؟
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جگہ اس وقت کا کلمہ پڑھ لو، کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا کہ ہمیں نیا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حکومت کا ضرورت نہیں ہے، ہمیں نیا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، ہم جب بھی کلمہ پڑھتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرزا قادیانی کی صورت میں نعوذ باللہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ ہم جب بھی کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے میں محمد سے مراد دو شخص لیتے ہیں، نعوذ باللہ، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرزا قادیانی۔ قادیانی جب بھی کلمہ پڑھتا ہے دھوکہ دیتا ہے۔ قادیانی جتنے لاکھ دفعہ بھی کلمہ پڑھ لے اس کے کلمے پڑھنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک وہ مرزا قادیانی کی حقیقت کو تسلیم نہ کر۔ اسی لیے قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب ہم دکانداروں کے پاس جاتے ہیں، ہم دکانداروں کو کہتے ہیں یار یہ نا قادیانی کی مصنوعات کے استعمال نہ کریں۔ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار یہ آپ نا قادیانی کا بائیکاٹ کریں، ان سے سلام دعا نہ کریں، ان سے لین دین نہ کریں، ان کی خوشی غموں میں شریک نہ ہوں۔ تو لوگ ماشاء اللہ پھر لوگ ہیں نا ہماری عوام کو کیا سوال کرتی ہے؟ وہ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافروں سے نرم رویہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ تعلقات رکھیں، نرم رویہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نرم رویہ نہ رکھیں، بائیکاٹ کر دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم رویہ رکھیں، کس کی بات مانیں؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ بات سمجھیں نہیں۔ دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں شیزان کی چیزیں استعمال نہ کریں، ان کا بائیکاٹ کریں گے۔ دکاندار کہتے ہیں کیوں؟ ہم کہتے ہیں کیونکہ کافروں کی ہے، قادیانی کافروں کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح تو پیپسی بھی کافروں کی ہے، اس طرح تو کوک بھی کافروں کی ہے، اس طرح تو اسپرائٹ بھی کافروں کی ہے، اس طرح یونیلیور بھی کافروں کی ہے، کیا میں اپنی دکان خالی کر دوں؟ ہم اس کو پھر کہتے ہیں کہ بھائی تم سمجھے نہیں، تم نے کچھ سمجھا ہوتا تو تم یہ بات یہ خالی نہ رہتا۔ آپ بھی سمجھ گئے، انشاءاللہ آپ کو خالی دے گا۔ یاد رکھیں کفر کے کچھ اقسام ہیں۔ ایک کافر ہے عام کافر۔ عام کافر کون ہے؟ وہ کافر جو اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں، ہمیں مسلمان کہتے ہیں۔ یہودی عام کافر ہے، اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں، یہودی ہمیں مسلمان کہتے ہیں۔ عیسائی عام کافر ہے، اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، ہمیں مسلمان کہتے ہیں۔ سکھ عام کافر ہے، اپنے آپ کو سکھ کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے۔ ایسے کافر کے ساتھ اسلام دعا کی اجازت ہے، لین دین کی اجازت ہے، بعض شرائط کے ساتھ تعلقات رکھنے کی اجازت ہے، ہاں دلی محبت نہ ہو، دوستی نہ ہو، اور ایسے کافر کو نرم رویہ دکھانے کا حکم ہے تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو۔ لیکن جو کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بدبخت کو نبی مانے یا ہو تو کافر اور اپنے کفر پر اسلام کا لیبل بنا کر پیش کرے، ایسے کافر کو ملحد اور زندیق کہتے ہیں۔ اور زندیقین کے ساتھ، ملحدین کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے نہ تعلقات رکھے جائے، نہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے، نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کی جائے، نہ ان کی کسی غم میں شریک ہوا ہے۔ مجھے آپ بتائیں قادیانی ان کافروں میں سے کون سے کافر ہے؟ عام کافر ہے کہ زندیق کافر ہے؟ کیوں زندیق کافر ہے تو کافر لیکن اپنے آپ کو پھر بھی مسلمان بنا کے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تم سارے کافر ہو۔ ان کا کفر اور ان کا جرم بڑا ہے عام کافروں سے۔ مثال کے طور پہ دو بندے گدھے کا گوشت بیچ رہے ہیں اور ایک نے گدھے کے گوشت کے اوپر لکھا ہوا ہے گدھے کا گوشت اور دوسرے نے گدھے کے گوشت کے اوپر لکھا ہوا ہے خالص دیسی بکرے کا گوشت۔ تو جب یہ پکڑے جائیں گے تو سزا تو دونوں کو ملے گی، غلط کام دونوں کر رہے تھے، لیکن بڑی سزا، زیادہ سزا کسے ملے گی؟ اس بندے کو جو غلط کام بھی کر رہا تھا اور پھر دھوکہ بھی دے رہا تھا۔ یہی حال ہے قادیانی کا، ایک تو کافر ہے اور اوپر سے اپنے کفر اور اسلام کا لیبل بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ ایسے کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت موجود ہے۔ اللہ فرما رہے جب تم دیکھو کہ لوگ میری آیات کا مذاق اڑا رہے ہوں تو ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کر دو۔ اس سے بڑا مذاق اللہ کی آیات کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نعوذ باللہ قرآن مجید میں جہاں کہیں محمد آئے اس سے مراد ہے، اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ بے شمار آیات مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھیں ہم قادیانی کا بائیکاٹ کریں گے نا تو آپ میری ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، میرا تو اپنا مفاد ہی نہیں ہے کہ جو آپ کو بائیکاٹ کریں گے اس کا اپنا کیا مفاد ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں ہمارا 1 روپیہ بھی حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے خلاف استعمال ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن سب سے بھاری عمل اللہ کے ہاں وہ ہوگا کہ جو دنیا میں مسلمان نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قادیانیوں کے بارے میں پاکستان کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان کا متفقہ کے طور پہ یہ فتویٰ موجود ہے کہ قادیانی کافر اور ان کی مصنوعات کے استعمال حرام ہے۔ علماء دیوبند کا فتویٰ آپ کے سامنے
तबलीगी जमात हमारी बड़ी जोड़ वाली जमात समझी जाती है, लेकिन कादियानियत के बारे में तबलीगी जमात का भी यही मौक़िफ़ कि मिर्ज़ा कादियानी काफिर उनकी मसनूआत के इस्तेमाल हराम। इसी तरह उलमा बरेलवी का भी यही फतवा, तमाम बड़े बड़े उलमा कि कादियानी काफिर उनकी मसनूआत का इस्तेमाल हराम। इसी तरह उलमा अहले हदीस का भी यही फतवा कि कादियानी काफिर उनकी मसनूआत का इस्तेमाल हराम। ये इनकी सबसे बड़ी मसनूआत में से एक मसनूआत है शेज़ान। लोग कहते हैं शेज़ान मुसलमानों ने खरीदी, कोई मुसलमानों ने खरीदी, इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, मुसलमानों ने खरीदी, कोई मुसलमानों ने खरीदी। मिर्ज़ा शाह नवाज इसका मालिक था, आज भी उसका बेटा मुनीर नवाज। आप शेज़ान international.com की जाके वेबसाइट देख लें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पहला नंबर मुनीर नवाज का, पक्का और कट्टर कादियानी। आज भी कोई मुसलमानों ने खरीदी। सबसे ज्यादा कादियानी जमात को जो चंदा देती है और कादियानी जमात उसी चंदे से मुसलमानों का ईमान खराब करती है, वो शेज़ान कंपनी है। शेज़ान की जितने जूस, अचार, मुरब्बे और इस तरह की जितनी भी चीज़ें। इसी तरह कैनोलिक ऑयल, ये भी कादियानी का है। जायका घी, ये भी कादियानी का है। और ईला ऑयल, ये भी कादियानी का है। टर्बो प्लास्टिक, ये भी कादियानी का है। अभी आप लिटरेचर देंगे इंशाल्लाह उसमें मसनूआत लिखी होंगी। इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के हवाले से एक तो मैंने आपका रुख बयान कर दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दोस्त है, जो मोहब्बत करने वाला है, वो हमारा दोस्त है, हमारी उसी से मोहब्बत होगी। जो उनका दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। मैं अपने बाप के दुश्मन से मिलना गवारा नहीं करता, तो जो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका का दुश्मन हो, उनसे मेरा ताल्लुकात लेन देन खरीदो कैसे हो सकती है। इसलिए आप तमाम हजरात से मेरी गुजारिश ये है कि आज के बाद आपने दो काम करने हैं। एक काम तो आप ये करना है कि जो पैगाम आपको पहुँचाया है अभी, आप इसको मुख्तसर अंदाज में लोगों को पहुँचा सकते हैं तो मुख्तसर पहुँचा दें, जुबान से नहीं पहुँचा सकते, लिटरेचर लेके पहुँचा दें। आप होगा क्या? होगा ये कि आप लोगों को तारुफ करवाएंगे खत्म नबूवत का, अकीदे खत्म नबूवत का, मुनकिरीन खत्म नबूवत का, तो उसका ईमान बच जाए। और तो उनमें कोई लालच नहीं है, ईमान बचाने की लालच है। उलमा लिखा है जो आदमी लोगों के ईमान बचाने की मेहनत करता है, अपना उसका ईमान बचता है कि नहीं बचता, इस बात की गारंटी है कि अल्लाह ताला उसका, लोगों का ईमान बचता है कि नहीं बचता वो तो बात की बात है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अल्लाह ताला उसका अपना खात्मा ईमान पर करवाते हैं। अब मैं इख्तितामी गुफ्तगू के लिए और दुआ के लिए गुजारिश करूँगा हज़रत मौलाना मुनीर अहमद अलवी साहब दामद बरकातुहू आलिया से, और हज़रत की शख्सियत मैंने हज़रत जिस आपके सामने अर्ज़ किया है कि हज़रत की शख्सियत वो शख्सियत है कि अब तक तकरीबन 300 के करीब गैर मुस्लिम हज़रत मौलाना मुनीर अहमद अलवी साहब के हाथ पे इस्लाम कबूल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हिंदू भी शामिल है, इसमें कादियानी भी शामिल है, इसमें ईसाई भी शामिल है। तो अल्लाह ताला ने बड़ा ही जो है वो अता किया है, मोहब्बत रसूल अता की है। तो मैंने हज़रत से गुजारिश की थी कि उस मोहब्बत रसूल की कुछ किरणें हमारे अंदर में मुंतकिल कर दें। हज़रत के बयान से पहले सलातो सलाम का नजराना पेश करने के लिए मैं गुजारिश करूँगा हज़रत मौलाना इमरान नक्शबंदी साहब दामद बरकातुहू आलिया से, उसके बाद हज़रत इंशाअल्लाह पर